الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ آج کے درس کا آغاز سورہ بروج سے کیا جا رہا ہے۔ مکی سورتوں میں سے اس کا شمار ہے۔ 22 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس پارے کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، آخری پارہ تقریباً بلکہ ساری کی ساری صورتیں مکی ہی ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر جو موضوع خصوصیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے، جس کو بعثت بعد الموت کہا جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ قرآن کریم میں اس قدر کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے جتنا توحید کے عقیدے کو بیان نہیں کیا۔ توحید کا عقیدہ یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، آپ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ توحید کے عقیدے کو بیان نہیں کیا گیا جتنی کثرت کے ساتھ مرنے کے بعد کی اٹھائے جانے کی زندگی کو بیان کیا، کیونکہ یہ اصل عقیدہ ہے۔ جس آدمی کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کا سارے عقائد خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی زندگی کو بھی آخرت میں لگا دیتا۔ اب ایک ایمان والا ہے جو اللہ کی توحید پر تو یقین رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی آخرت سے غافل ہے۔ شاید وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی پر، عقیدے پر اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی، وقتی، سطحی اور ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی غیر محدود، ہمیشہ رہنے والی، نہ ختم ہونے والی ہے، وہ عارضی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو اور حقیقی زندگی کو قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن آج المیہ یہی ہے کہ ہم سب اپنی حقیقی اور اصل زندگی سے غافل ہیں۔ شاید بعثت بعد الموت کے عقیدے پر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ دنیا اور دنیا کی آسائشوں نے مرنے کے بعد کی اٹھائے جانے کی زندگی پر ہمارا ایمان کم کر دی۔ جن حضرات کا ایمان اس پر مضبوط، بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ وہی کروں گا جو اب تک کرتا آ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارتا ہوں، وہ ہے کہ میرا آخری دن۔ یہ ان حضرات کا مرنے کے بعد کی زندگی پر مضبوط اور کامل ایمان۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اسی مضمون کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مختلف قسمیں کھائی گئیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعہ اصحاب الاخدود، خندق والوں کا اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے، قلعوں والے، محلوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد کی، حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور قسم ہے مشہود یعنی اس کی جس کو حاضر کیا جائے گا،
قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ النار ذات الوقود، جنہوں نے دہکتی ہوئی آگ کو تیار کیا۔ اذ ہم علیہا قعود، پھر اس دہکتی ہوئی آگ کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، ایمان والوں کے ساتھ جو وہ حرکت کر رہے تھے، ایمان والوں کو جو سزا دے رہے تھے، آگ کے کنارے، خندق کے کنارے بیٹھے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس سے جو ہے تلذذ حاصل کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان لوگوں نے ایمان والوں کو سزا اس لیے نہیں دی، صرف اس لیے دی کہ الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ یہ لوگ اس ذات پر ایمان لا چکے تھے، اس اللہ پر ایمان لا چکے تھے، العزیز جو غالب آنے والا ہے، حمید ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے مشاہدے اور علم میں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اس پر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلانے والی آگ کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ شروع کی یہ 10 آیتوں کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ جل شانہ نے سورت کی ابتدائی 3 آیتوں کے اندر 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ مختلف صورتوں کے اندر، پچھلی جو صورت گزشتہ اتوار کو آئی سورہ طارق، اس کے اندر بھی اللہ نے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم کھائی تھی۔ وہاں تفصیل کے ساتھ ہم نے عرض کیا تھا کہ لفظ سما یہ صرف آسمان کے لیے نہیں بولا جاتا، لفظ سما آسمان اور آسمان میں جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، بلکہ جتنی بھی فضائیں ہیں، فضا موجود ہے، اور فضاؤں کے اندر جتنی اللہ نے کائنات بنا رکھی ہے، مختلف کہکشائیں، گلیکسیز، ان سب پر سما کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک زمین کا لفظ ہے اور دوسرا سما کا لفظ ہے، تو زمین نیچے پائی جانے والی ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور آسمان کا لفظ، سما کا لفظ فضاؤں میں پائے جانے والی تمام اجرام فلکیہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ آسمانوں کی قسم کھا کر ساری فضا کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ اس کی بڑائی، عظمت اور جو ہے اس کی وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اللہ جل شانہ کا آسمانوں کی قسم کھانا یہ اس کی وسعتوں کی طرف بھی اشارہ، اور وسعتیں کتنی ہیں، کتنی زیادہ وسیع اور عریض ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر بھی ہم نے مختصراً عرض کیا تھا کہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ان آسمانوں میں آج بھی ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی کی رفتار سے سفر کر رہی۔ آپ حضرات کے علم میں بخوبی یہ بات ہوگی کہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت طے کرتی۔ 1 سیکنڈ کا ریس ہماری زمین کے وہ 8 چکر وہ آسانی کے ساتھ 1 سیکنڈ کے اندر لگا سکتے، اتنی تیزی کے ساتھ اس کی رفتار ہے اور تیزی کے ساتھ چلتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 10 لاکھ برس لگیں گے ان ستاروں کی روشنی زمین تک پہنچتے اتنی وسیع اور عریض۔ کچھ لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض روایات کے اندر آیا اللہ ایک ادنا جنتی کو بھی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اتنی بڑی جنت دے گا جتنی آسمان و زمین کے بقدر کی مسافت، 10 وسعتوں کے بقدر آپ ایمان والوں کو جنت ملے گی۔ تو جدید ذہن کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ آئے گی کہاں سے؟ عربوں مسلمان موجود ہیں، ایک ادنا جنتی کو بھی جو ہے اتنی آسمان و زمین کی وسعت کے بقدر جنت ملے گی، اتنی جگہ کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا کیا ہے؟
پوری سائنس اپنی ترقی کی عروج پر ہے، لیکن سارے ماہرین اس پر اتفاق اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ اب سوچیں نا کہ 10 لاکھ سال بھی لگ جائیں تو ان ستاروں کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی، کتنی تیزی کے ساتھ ان کی روشنی کی کرنیں سفر کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی وسعتیں فضاؤں کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ پائے۔ اللہ جل شانہ ان وسعتوں کے مالک ہیں، اس قدر کشادگی کے مالک ہیں۔ اس رب کے لیے اس آسمان اور زمین کی مسافت کے بقدر ایک ادنا جنتی کو جنت دے دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ بروج برج کی جمع ہے، برج کا ایک معنی قلعے کے بھی آتے ہیں، قلعہ محفوظ قلعے کو، اور محل کو بھی کہا جاتا ہے، اور برج کا معنی ستاروں کے بھی آتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے والسماء ذات البروج کا مطلب بیان کیا کہ وہ ستاروں والے آسمان کی قسم، اور بعض نے قلعے مراد لی ہیں۔ برج دائرۃ البروج یہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جن مقامات پر سورج منزلیں طے کرتا ہے، راستے طے کرتا ہے، اور جس کی تکمیل پر سال وجود میں آتا ہے۔ کل 12 برج موجود ہیں، کسی کو حمل کا، کسی کو ثور کا، کسی کو اسد کا، کسی کو عقرب کا، کسی کو سنبلہ کا، مختلف ناموں کے ساتھ ماہرین فلکیات ان کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے اس راستوں کے اندر جو آسمان کے سورج کے چلنے کے راستے ہیں، 12 برج موجود ہیں، اور ان برجوں میں اور وہ سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہے، مسافتیں طے کرتا ہے۔ یہ در حقیقت ستاروں کے مختلف جھرمٹ ہیں جن کو مختلف شکلوں میں ہونے کی وجہ سے شکلوں کے نام دے دیے گئے۔ عقرب عربی زبان میں بچھو کو کہتے ہیں، تو اس برج کی شکل چونکہ بچھو کی معنی نے، اس لیے اس کو بچھو عقرب نام دے دیا۔ ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، اور اسی طرح اسد عربی میں شیر کو کہتے ہیں، حمل چھوٹے ریچھ کو کہا جاتا ہے۔ تو مختلف ناموں سے، مختلف شکلوں میں ہونے کی وجہ سے ان کے نام رکھے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان برجوں والے آسمان کی قسم کھائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو برج، جو ستاروں کے جھرمٹ ہیں، یہ فرشتوں کے قلعے ہیں، یا آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ فرشتوں کی چوکیاں ہیں۔ آسمانوں کے اندر جگہ جگہ فرشتوں کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کی چوکیاں بنائی۔ جب جنات اور شیاطین آسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو انہی فرشتوں کے ذریعے ان شیاطین کو بھگایا جاتا ہے، اور شہاب ثاقب مختلف ستاروں کے ذریعے ان شیاطین کو مارا جاتا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، قرآن کریم میں کہ ایک شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ وہ شہاب ثاقب وہ ستاروں کے ٹکڑے ہیں جو فرشتے ان جنات اور شیاطین کو مارتے ہیں۔ ان کو گزرتا ہوا دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ گیا، تو درحقیقت وہ ستارہ ٹوٹا نہیں ہوتا، جنات اور شیاطین کو فرشتے ان کے ذریعے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ستاروں کے ٹوٹنے سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، دوسری قسم کھائی اللہ جل شانہ نے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا۔ کون سا دن؟ جس کا وعدہ کیا گیا، آخرت کا دن مراد۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم سب کو ضرور بھی ضرور قیامت والے دن جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے آنے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ تو یوم الموعود سے آخرت کا دن مراد ہے۔ وشاہد ومشہود، اور دوسری اور چوتھی قسم، بلکہ تیسری اور چوتھی قسم شاہد اور مشہود کی کھائی گئی۔ شاہد کا معنی تھا حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کو حاضر کیا گیا ہو۔ علماء شاہد اور مشہود کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، جس دن حجاج کرام وقوف عرفہ کرتے۔ تو شاہد جمعے کے دن کو شاہد اس لیے کہا گیا کہ جمعے کا دن ہر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں انسان اپنے گھر میں موجود ہو تب بھی جمعے کا دن آتا ہے، اپنے علاقے شہر میں موجود ہو تب بھی جمعے کا دن آتا ہے، لیکن عرفہ کا دن حاصل کرنے کے لیے حاجیوں کو وہاں جانا پڑتا ہے، وہ خود نہیں آتا۔
جمعے کا دن خود پہنچ جاتا ہے، ہر ہفتے آپ کو جمعے کا دن ملے گا، جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی جمعے کا دن جمعہ کہلائے گا، آپ مسجد میں بیٹھے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جمعے کا دن پہنچ جائے۔ لیکن عرفہ کا دن حاصل کرنے کے لیے آپ کو میدان عرفات جانا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جائیں گے تو حاصل کر پائیں گے۔ ایک آدمی یہاں پر بیٹھے بیٹھے عرفہ کا دن حاصل کرنا چاہے، وقوف عرفہ کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں ہو سکے۔ تو عرفہ کے دن کے لیے جانا پڑتا ہے اور جمعہ خود آتا ہے، اس لیے جمعے کو شاہد حاضر ہونے والا اور مشہود عرفہ کے دن جس میں حاضر ہو گئے لوگوں کو حاضر کیا گیا، مشہود سے جمعے کا جو ہے نا عرفہ کا دن مراد لی۔ بعض حضرات نے شاہد کا مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھی لیا ہے کہ شاہد حضور کی ذات کل قیامت والے دن جب پچھلی امتیں اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین کو جھٹلائیں گے، یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے درمیان کوئی تبلیغ نہیں کی، دین کی محنت نہیں کی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت سے ہم ایک ایک گواہ مقرر کریں گے اور آپ کو ان سب پوری امتوں کے لیے بطور گواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جائے گا۔ اور مشہود سے مراد پھر آخرت کا دن مراد لیا گیا۔ یہ چار قسمیں اللہ جل شانہ نے کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ یہ خندق والے لوگ کون تھے؟ النار ذات الوقود، جنہوں نے دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا تھا، پھر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ایمان والوں کو آگ میں جلنے کا نظارہ کر رہے تھے اور ایمان والوں کو آگ کی سزائیں دیکھتے ہوئے مزے لے رہے تھے، اور ایمان والوں کو سزا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے دے رہے تھے کہ وہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ اس واقعے سے کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے اور اصحاب الاخدود سے کون مراد ہے؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات در حقیقت اولاً تو ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ مکرمہ کی جو 13 برس کی زندگی تھی وہ مختلف تکالیف میں گزری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے کے سارے حضرات نے سخت قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا، جسم کی چربی گھل کر جب نیچے گرتی تب ریت کی تپش کے اندر، شدت کے اندر کوئی کمی آتی، لیکن اس وقت بھی وہ احد احد کے نعرے لگا رہے ہوتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی۔ طائف کے موقع پر جو واقعات پیش آئے وہ ایک الگ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے گئے، وہ اپنی ایک جگہ مستقل واقعہ۔ کچھ حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں بیٹھے تھے، کچھ حضرات صحابہ ایمان والے تشریف لائے اور اپنا جسم دکھانے لگے، دیکھیں کہ کافروں نے ہمارے اوپر کتنے مظالم ڈھائے، اب ان کافروں کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان مصائب پر گھبرا رہے ہیں اور ان مصائب کی وجہ سے ڈر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ پچھلے لوگوں پر کیا کیا حالات آئے؟ ایسے بھی ایمان والے تھے جن کو آروں کے ذریعے 2 ٹکڑوں میں زندہ ہی کاٹ ڈالا گیا، ایسے بھی ایمان والے تھے جن کے جو نا جسموں سے زندہ حالت میں کھال کو ادھیڑ دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، انگلیاں کاٹ لی گئی، زندہ آگ میں دھکیل دیا گیا۔ تمہیں تو اللہ نے بڑی امن میں رکھا ہے، ان جیسی ایذاؤں کا تم نے تو مشاہدہ بھی نہیں کیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب الاخدود روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ بہت سے مشرکین ایسے بھی تھے جنہوں نے ان واقعے کا خود بھی مشاہدہ کیا، اس وقت موجود بھی تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ 70 برس پہلے کی بات تھی، تو ایسے حضرات موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کا مشاہدہ کیا یا اس وقت یہ زندہ تھے۔
یمن کا علاقہ تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ ذو نواس نام کا، وہ مجوسی اور آتش پرست تھا، ایمان والا نہیں تھا، لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو صاحب ایمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اس وقت مذہب برحق تھا۔ جب یہ ذو نواس، انہوں نے اپنی مدد معاونت کے لیے کئی طرح کے جادوگر اور ساحر قسم کے لوگ بھی پال رکھے۔ جب اس کا سب سے بڑا جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ تم کسی ہوشیار بچے کو میرے ساتھ مقرر کر دو اور وہ جادوگری کی تعلیم حاصل کرے اور بعد میں وہ تمہاری مدد کرے۔ تو ایک نوجوان جس کا نام کتابوں میں عبداللہ ابن تعمیر بتلایا گیا ہے، ہوشیار اور انتہائی ذہین، اس کو اس طرح مقرر کیا کہ تم ساحر اور جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھا کرو۔ تو جہاں جادوگر کا پڑاؤ تھا تو یہ نوجوان روزانہ اس کے پاس سیکھنے جاتا۔ درمیان میں ایک راہب عیسائی پادری رہا کرتا تھا جو اس وقت برحق مذہب پر تھا، وہ درمیان میں غار میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تو بس اوقات اس نوجوان کا گزر ہوتے ہوئے اس پر بھی گزر ہونے لگا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کی مجلس پر وہ بیٹھنے لگا اور اس کی تعلیمات سے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر بالآخر وہ مسلمان ہو۔ لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ روز یا تو گھر دیر سے پہنچتا یا جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا اور جادوگر بھی اس کو طرح طرح کی سزائیں دیتا، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی نوجوان۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جب یہ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی، بھیڑ ہے، مجمع موجود ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ دیکھا کہ ایک بڑا جانور، شیر ٹائپ کا کوئی بڑا درندہ ایسا ہے جس نے راستے کو روک رکھا ہے اور کوئی آدمی وہاں گزرنے کی تاب نہیں لا پا رہا، گزر نہیں سکتا۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں لوگ بھگانے کی، لیکن وہ بھاگ بھی نہیں رہا۔ اب اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگا کہ اگر اس راہب کا دین برحق ہے، اگر اس راہب کا دین حق پر ہے تو یا اللہ اس پتھر کے ذریعے اس درندے کو آپ موت دے دیجئے، ہلاک کر دیجئے۔ اور اللہ کی شان یہ کہ اس نے یہ اللہ کا نام لے کر مارا تو وہ درندہ ہلاک ہو گیا۔ سب لوگوں نے اس کی کرامت دیکھی تو سمجھے کہ شاید اس کے پاس کوئی بہت بڑا علم موجود ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے معمولی پتھر کے ذریعے ایک بڑے درندے کو ہلاک کر دیا۔ اب لوگ کثرت کے ساتھ اس کے پاس آنے لگے۔ ایک نابینا آیا اور کہا کہ بھائی میری آنکھوں کو آپ بینا کر دیجئے۔ تو نوجوان نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں تو جس رب پر ایمان لایا ہوں در حقیقت وہی ذات تمہیں شفا دے سکتی ہے۔ میں اس شرط پر تمہارا علاج کروں گا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک کو، بت پرستی کو تم چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایمان لے آیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ تو مختلف امراض کے حامل لوگ اس کے پاس آ کر شفا بھی پانے لگے اور ایمان بھی قبول کرنے لگے۔ بات اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچی، ظالم بادشاہ تک، اور اسے اس کو بلایا، ماجرا پوچھا اور بڑی سزائیں دے کر راہب کا پتہ اگلوایا، اور راہب کو بلایا گیا، ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس نے ایمان کو ترک نہیں کیا۔ بالآخر اسے بھی شہید کر ڈالا گیا۔ جو نابینا بینا ہو چکا تھا اسے بھی شہید کر ڈالا۔ پھر اس نوجوان کو مارنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے کہ پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ سے اس کو لڑکا دو۔ اس نوجوان کو وہ لوگ لے کر گئے، اللہ کی شان کے وہ سارے کے سارے لڑک گئے، لیکن نوجوان محفوظ رہا، اس کو کچھ ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی، واپس زندہ سلامت آ گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو، پھر کچھ اور لشکر فوجیوں کے ساتھ اس نے سمندر میں بھیج دیا کہ اس کو سمندر کی گہرائیوں میں گرا دو۔ وہاں بھی اللہ کی شان کی وہ ساری کشتی الٹ گئی، سارے فوجی ہلاک ہو گئے، لیکن نوجوان صحیح سالم واپس پہنچ گیا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہو، پھر اس نے خود نوجوان نے ایک ترکیب بتلائی کہ مجھے مارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ تم میدان میں سب کو جمع کرو اور مجھے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر کے میرے اوپر تیر برساؤ، اور تیر برساتے وقت تم یہ کہو بسم ربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر مارتا ہوں۔ اس طرح اگر تم مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر مجھے موت نہیں آئے گی۔ پورا مجمع اکٹھا کیا گیا، پورے علاقے کے لوگ جمع ہوئے،
اور بادشاہ نے آدمی مقرر کیے، نوجوان کو اونچی جگہ پر رکھ کر اسی نام سے تیر مارا گیا، بسم ربی ھذا الغلام، کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے یہ تیر مارتے ہیں۔ وہ تیر اس کی کمپٹی میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ یوں نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن اس نے جو قربانی دی، لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے رب کے نام کی وجہ سے وہ مرا ہے، سب یہ آواز لگانے لگے کہ آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جس مقصد کے لیے اس نوجوان کو شہید کرنا چاہ رہا تھا، اس نوجوان نے اپنی قربانی دے کر سارے لوگوں کو مسلمان، 70,000 کے قریب لوگ جو وہاں موجود تھے مسلمان۔ اب بادشاہ مزید پریشان ہو، اس نے ان سب کو سزا دینا چاہا، اس کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی، ان خندقوں کو آگ کے ذریعے دہکایا گیا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اس کے اندر اتنی بڑی خندق اس نے کھودی اور لکڑیاں اور ایندھن اتنا ڈالا کہ 3 مہینے تک مسلسل اس کو دہکاتا رہا۔ جب اس کے شعلے آسمانوں کو چھونے لگے تو ایک ایک کر کے بلاتا اور کہتا یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا تو آگے میں چلے جاؤ، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے ایمان سے پھرا ہو، سب نے آگ میں جلنا گوارا کیا، کوئی ایمان سے پھرا نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ خاتون کو لایا گیا جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے کی وجہ سے ممتا کے اندر شفقت آئی، اس کے قدم ڈگمگانے لگے، فوراً بچہ بول پڑا یا امی اصبری انکی علی الحق، میری ماں قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے، صبر کرو تم یقیناً حق پر۔ وہ بچے کو لے کر کودی، 70,000 آدمیوں کو اس نے شہید کر ڈالا۔ اور اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو اصحاب الاخدود کی صورت میں یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر آگے یہ بات بھی ہے کہ جن لوگوں نے سزائیں دی تھی اللہ نے ان سے بھی انتقام لیے، ان کو بھی آگ میں، جہاں دنیا کی آگ میں بھی جلایا گیا، آخرت کی آگ میں بھی جلے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کو وہ اس خندق میں ڈالتا تھا، اللہ آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لیتے، اور ذرہ برابر بھی آگ کی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اور ان کے جانے کے بعد آگ ایسی ابل پڑی کہ جو باہر لوگ تماشا دیکھنے والے تھے سب آگ کی نظر ہو گئے، ان کے محلات بھی جل کر راکھ ہو۔ یوں اللہ جل شانہ نے ان کا انتقام بھی لیا، بدلہ بھی لیا۔ اس واقعے کو یہاں ایمان والوں کی تسلی کے لیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ دیکھو دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ دار الاسباب ہے، یہ جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، اس میں مختلف حالات تم پر آئیں گے، آزمائشیں تم پر آئیں گی، مختلف قسم کی تکلیفیں آئیں گی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں کافر زیادہ راحت میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، ان کی راحت اور آرام اور اپنی تکلیفوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا۔ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بڑی بڑی آزمائشوں میں دھکیلا، لیکن ان آزمائشوں پر وہ جو ہے نا صبر کے ساتھ جمے رہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ نے ان کا نصیب میں۔ آج جو ہمارے ذہنوں میں کثرت کے ساتھ یہ سوال اٹھتا، اور بہت سے لبرل قسم کے لوگ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر ایمان والے حق پر ہیں تو اللہ ایمان والوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جگہ جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیوں ہیں؟ ان مظلوموں اور بیار و مددگار لوگوں کی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ کافروں کی مدد کیوں کی جا رہی؟ وہ اتنی دنیاوی اعتبار سے ترقیاں کیوں کر رہے ہیں اور اسلام مظلومیت کی انتہا پر کیوں ہے؟ جگہ جگہ دیکھا جائے تو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے۔ حالات آئے ہوئے تو مسلمانوں پر آئے ہوئے، تکلیفیں ہیں تو مسلمانوں پر ہیں، بچے بھی پس رہے ہیں، خواتین بھی پس رہی ہیں، بوڑھے بھی پس رہے ہیں، کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ طرح طرح کی آزمائش، تو یاد رکھیے گا کہ آزمائشیں وقتی، عارضی ہیں، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ جتنا بندے کو محبوب کر رکھتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں اس پر آتی۔ تو ان آزمائشوں سے تو ایمان والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ وقتی آزمائشیں اور وقتی طور پر آنے والی تکلیفیں یہ در حقیقت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے طفیل نہ ختم ہونے والی نعمت عطا فرما۔ اس نے فرمایا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ تو دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، ایمان والوں کے لیے قید خانے کی مانند ہے، کافروں کے لیے جنت کی مانند۔ اس لیے دنیا کی عارضی تکلیفوں سے ایمان والے کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ سوچ کہ ایمان والوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی، اس سوچ کو اپنے دماغ سے اس لیے نکال دیں کہ اللہ جل شانہ نے کوئی بدلے کی جگہ نہیں رکھی،
یہ انتقام کی جگہ نہیں ہے، یہ پکڑ کی جگہ وقت نہیں ہے، یہ تو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ پچھلی صورت کے اندر آیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کو اپنی جگہ پر ڈھیل رکھی، ظالم ہے تو اپنے ظلم میں وہ آزاد ہے، ظالم ہے تو اپنے ظلم میں آزاد، کافر اپنے کفر میں، مشرک اپنے شرک میں آزاد ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان سب کی پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ تو عارضی تکلیفوں سے ایمان والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائشیں ایمان والوں کا ایک حصہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئی، پھر جو نبی کے راستے کے جتنا قریب ہوگا اس پر زیادہ تکلیفیں آئیں۔ اس لیے ہم نے نبوت والا رشتہ اختیار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کو ہم نے اختیار کیا، آپ کی رفاقت اور آپ کی امتی ہونے کو ہم نے اختیار کیا، تو ان تکلیفوں کے لیے بھی خود کو تیار کرنا پڑے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے یوں ہی پیدا کیا اور تمہیں اس طرح آزمایا نہیں جائے گا جس طرح کہ پچھلے لوگوں کو آزمایا گیا؟ تم پر حالات ویسے نہیں آئیں گے جس طرح پچھلے لوگوں پر حالات آئے۔ اس لیے یہ جو دنیا میں ایمان والوں پر حالات کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ذہن میں کبھی یہ بات نہ لائیے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد نہیں کر رہا، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہمیں تکلیفیں سہنی پڑے، لیکن آخرت کی نہ ختم ہونے والی اللہ نعمتیں اللہ ہمارے مقدر اور نصیب میں رکھے۔ قتل اصحاب الاخدود کہ خندق والے لوگ ہلاک کر دیے گئے، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، جنہوں نے دہکتی ہوئی آگ کو جلا رکھا تھا، اذ ہم علیہا قعود، پھر ارد گرد بیٹھے وہ مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، کس بات پر؟ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ ایمان والوں کے ساتھ جو وہ تکلیفیں ایمان والوں کو دے رہے تھے اس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور ایمان والوں کو سزائیں کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے دے رہے تھے کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب بھی آنے والا ہے، قابل تعریف بھی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہت اور وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو فتنے اور آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اس زمانے کے مشرکین کو بھی تنبیہ کی کہ دیکھو جو آج تم ایمان والوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، ایمان والوں کو سزائیں دے رہے ہو، تمہیں یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائی۔ بالآخر اسی آگ کی لپیٹ میں وہ خود بھی آ گئے اور وہی آگ ان کے لیے سزا کا باعث بنی، عذاب کا باعث بنی۔ ایمان والوں کو ان آیات کے ذریعے بھی تنبیہ کی گئی کہ دیکھو ان آزمائشوں کی وجہ سے تم جو ہے اپنے ایمان سے ڈگمگانا نہیں، ایمان سے جو ہے ایمان اپنا کمزور نہیں کرنا، یا ان تکالیف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کو ہی تم ترک کر دو۔ یہ تکالیف وقتی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے راحت والی زندگی رکھی ہے، جو ان آزمائشوں پر، ان تکلیفوں پر صبر سے جنا صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ جل شانہ پر اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط رکھیں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی بات آئی کہ ان آنے والی تکالیف کے مقابلے میں اللہ جب کل قیامت کے دن اجر دے گا تو انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش میری پوری دنیا کی زندگی تکلیفوں میں گزری ہوتی۔ یاد رکھیے گا دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے تو در حقیقت ہم آخرت میں سے ہماری نعمتوں میں جو حصہ ہو رہا ہوتا ہے وہ نقد دنیا میں وصول کر لیتے ہیں۔ جو جتنا کم دنیا میں حاصل کرے گا آخرت میں اس کا اتنا ہی بچے گا۔ وہ جو دنیا میں کہتے ہیں ایڈوانس آپ نے پیمنٹ لے لی، تنخواہ آپ نے ایڈوانس لے لی، اپنے فنڈ میں سے آپ نے رقم آپ نے حاصل کر لی ایڈوانس میں، تو آپ کو آخر میں ریٹائرمنٹ پر رقم کم ملے گی کیونکہ آپ ایڈوانس لے چکے ہیں۔ تو جو دنیا میں نعمتوں میں گزارتا ہے زندگی وہ اپنی آخرت کا حصہ ایڈوانس لے لیتا ہے، آخرت میں پھر اس کا مقابلہ اسی کے اعتبار سے کم ہوتا۔ اس لیے جو دنیا میں ہلکا پھلکا ہوگا آخرت میں وہ اتنا لدا ہوا ہوگا اللہ کی نعمتوں سے، اور جو دنیا میں جو نعمتوں میں ہوگا وہ آخرت میں اتنی آزمائش میں ہوگا۔
بعض روایات کے اندر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، کون سے صحابی؟ 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. مالدار اتنے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو سونا ان کے پاس اتنا تھا کہ کلہاڑی کے دے توڑ توڑ کر اس کو تقسیم کیا گیا. 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو، جو حالانکہ بیویوں کا حصہ 8واں حصہ ہوتا ہے، اور 8ویں حصے کو 4 میں تقسیم کیا گیا. ایک بیوی کے حصے میں جو آئے وہ 80,000 دینار آئے تھے، جو آج کل کے اربوں روپے بنتے. اللہ نے اتنا نوازا. 10 مبشرہ میں تھے، جنت کی بشارت دی. لیکن حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اے عبدالرحمن، میں نے دیکھا کہ تم جنت کی طرف گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہو. گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے تم جنت کی طرف جا رہے ہو. یہ دنیا کی نعمتیں اگرچہ وقتی نعمتیں ہیں، لیکن انسان اس کے مقابلے میں پھر آخرت کی اگر نعمتوں کو ترجیح دے، ہلکا پھلکا رکھے، تو آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہیں. دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو ملیں گی، در حقیقت آخرت میں ملنے والے حصے میں ہی سے ہی دنیا میں مل رہی، ایڈوانس حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی پھر اس کا حصہ آخرت میں کم ہو جاتا. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.